اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتوسكين بولايتك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ذوالحج کے آخری ایام چل رہے ہیں اور محرم آ پہنچا ہے۔ سال کا اختتامی مراحل آ چکے ہیں۔ چند گھنٹے، چند دن باقی ہیں۔ ان چند دنوں کے اندر آخری دن کے اعمال آج آپ کے پیش نظر کرنے جا رہا ہوں۔ سال کے آخری دن آپ نے پورے سال کے گناہوں کی توبہ کرنی، یعنی جو شخص رمضان المبارک میں نہ بخشا گیا ہو، جو شخص عرفہ کے دن نہ بخشا گیا ہو، وہ شخص اس دن بخشا جا سکتا ہے۔ اس دن کے اعمال کے اندر 2 رکعت نماز ہے جو آپ نے خالصتاً خدا کو ہدیہ کرنی ہے۔ اس 2 رکعت نماز کے اندر سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح دونوں رکعتوں کی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے خداوند متعال سے دعا کرنی ہے۔ خداوند متعال سے دعا کیا کرنی ہے کہ اے خدا، میں گناہ گار ہوں، پورا سال میں نے تیری نافرمانی کی، پورا سال میں تیری رحمت سے دور رہا، اے خدا میں نے بہت گناہ کیے، مجھے یاد نہ تھا کہ یہ گناہ نہیں کرنے۔ آپ نے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، جس طرح پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا۔ پہلے خداوند متعال کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کے بعد خداوند متعال کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، آخر میں اپنی دعا، اپنی مشکل پیش کرنی ہے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور اس دعا کے اندر اپنے آپ کو، اپنے والدین کو اور اپنے اساتذہ کو، اپنے مرحومین کو، تمام لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ یہ نماز آپ کی زندگی ہے، آپ کی جنت اور جہنم کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے آخری دن اس سال کا رجسٹر بند ہو جانا ہے۔ اس کے بعد یہ رجسٹر نہیں کھلنا، اس کے بعد یہ رجسٹر روز قیامت حساب کے دن کھلے گا۔ لہٰذا آپ نے لازماً یہ دعا، یہ نماز پڑھنی ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس دن خصوصاً شیطان، ابلیس آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے گا کہ تم نماز نہ پڑھو، تم دعا نہ کرو۔ اچھا ابھی ایک دن ہے، 28 سے 29 ہو جائے، ہو سکتا ہے کل 29 سے 30 ہو جائے، ہو سکتا ہے کل محرم نہ چڑھے اور 31 ہو جائے۔ شیطان آپ کو بہت زیادہ ورگلائے گا، لیکن آپ نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں، اس نماز کو
ذوالحج کے آخری دن لازمی پڑھنا ہے۔ فرض کریں اگر آپ کو معلوم ہے، کتابوں میں لکھا ہے یا کیلنڈرز میں لکھا ہے کہ اگر 29 آخری ہے تو آپ نے لازماً 29 کو پڑھی، اگر 30 ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی کاؤنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لازمی آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، تمام کو یاد رکھنا ہے۔ محرم الحرام آ پہنچا۔ محرم الحرام کے اندر ہم ہر سال مجلسوں پر جاتے ہیں، شکر الحمدللہ ہر سال مجلسوں میں جاتے ہیں، لیکن اس سال ہمارا محرم ایسا ہونا چاہیے جو پچھلے سالوں سے بہتر ہو۔ کس حساب سے، وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ ہم سب اہل تشیع ہیں، ہم سب اہل تشیع ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، شروع سے ماننے والے ہیں۔ جب محرم آتا ہے ہم اپنی ماؤں کی گود میں مجلسوں پر جاتے ہیں، صفوں پر جاتے ہیں، مجلس عزا پر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر مجلس سننے کا ادب و احترام ہی نہیں۔ وہ ادب و احترام ہم نے اس سال لازمی سیکھنا ہے۔ پچھلی جو بات ہو چکی وہ آپ نے ذی الحج کے آخری دن کی نماز اور دعا میں اس کی توبہ کرنی ہے، اور آج سے اپنا رجسٹر، اپنے محرم سے اپنا رجسٹر نیکیوں میں شمار کروانا ہے۔ کس طرح کہ ہر سال ہم باوضو ہو کر نہیں تھا جاتے، اس سال ہم نے باوضو ہو کر جانا ہے، تاکہ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سانس لینا، ہمارا مجلس امام حسین میں بیٹھنا عبادت شمار ہو۔ اور پورا سال ہم رنگیلے کپڑے زیب تن کرتے ہیں، لیکن اس سال آپ نے، ہر سال تقریباً بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے 5 دن ہم کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، پہلے 5 دن رنگیلے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس سال آپ نے سیاہ لباس زیب تن کر کے رکھنا ہے، تاکہ آپ کا محرم پچھلے سالوں سے بہتر ہو، تاکہ آپ کا عمل امام حسین کے عمل سے مل سکے۔ آپ نے جب بھی مجلس میں جانا ہے، ایک تو باوضو ہو کر جانا ہے، دوسرا سیاہ لباس زیب تن کر کے جانا ہے، اور تیسرا اپنے خواص ہمسا کو اپنے بولنے کی، اپنے سونگھنے کی، اپنے دیکھنے کی، اپنے سننے کی صلاحیت کو کھول کر رکھنا ہے، یعنی خواص ہمسا کو قائم رکھنا ہے، تاکہ آپ کانوں سے غور سے سن سکیں، آنکھوں سے غور سے دیکھ سکیں، ناک سے آئمہ کے وہاں پر آنے کی خوشبو کو محسوس کر سکیں۔ آپ نے لازماً اپنے خواص کو قائم رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فون سن رہے ہیں، دوسرے کان سے عالم دین کی بات سن رہے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے اپنے دونوں کانوں سے عالم دین کی بات کو سننا ہے، عالم دین کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، آئمہ کی خوشبو محسوس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ آگے بیٹھیں۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ وقت کی پابندی سے جائیں۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا، تو وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے چلو چلو جلدی کرو، وہ دیکھو مسائل پڑے جا رہے ہیں اور بالکل لنگر کھلنے والا ہے، چلو چلو بھاگو چلو۔
پھر وہ پہلی مجلس میں گیا، پھر اسی طرح دوسرے گلی کے آخر پر دوسری مجلس میں گیا، اسی طرح کئی مجالس میں گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اسی طرح دن میں تقریباً 10 مجالس پر جا کر تبرک اکٹھا کرتا ہوں۔ ہرگز نہیں، آپ کا مقصد، آپ کا ہدف، آپ کی نیت تبرک نہیں بلکہ نصرت امام زمانہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ اپنے وقت کے امام کے قابل بن سکیں۔ آپ نے لنگر کے ذہن سے نہیں جانا کہ اچھا میں 10 منٹ بیٹھوں گا، آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا، گھنٹہ بیٹھوں گا، عالم دین پڑھیں گے، آئیں گے، پڑھیں گے اور آخر پر لنگر ملے گا۔ ہرگز نہیں، آپ نے یہ نہیں سوچنا، بلکہ آپ نے اپنا گھر سے ذہن بنا کر جانا ہے۔ کیا ذہن بنا کر جانا ہے؟ کہ میں مجلس عزا میں جا رہا ہوں نصرت امام زمانہ کے لیے، کہ میں امام کی بات کو سنوں گا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم ائمہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یزید تیری جد پر لعنت، یزید تیری آل پر لعنت۔ ان کی آل پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی آل میں کیا صفات پائی جاتی تھی۔ ان کی آل میں صفات پائی جاتی تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ غیبت کرتے تھے، وہ کینہ کرتے تھے، وہ بغض رکھتے تھے، وہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اگر توحید پر ایمان رکھتے تھے تو نبی کے بیٹے کی بات کو نہیں سنتے تھے، امام حسین کی بات کو نہیں سنتے تھے، اپنے وقت کے امام کی بات کو نہیں سنتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ انہوں نے یہ باتیں نہ سننے کی وجہ سے، ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کینہ کرنے کی وجہ سے، غصہ کرنے کی وجہ سے، ان تمام باتوں کی وجہ سے اپنے اماموں کو قتل کیا، اپنے اماموں کو شہید کیا۔ لیکن آیا کیا میں تو ایسا نہیں؟ کیا میں تو جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا میں تو غصہ نہیں کرتا؟ کیا میں تو بغض نہیں رکھتا؟ کیا میں تو حسد نہیں کرتا؟ بے شک کرتا ہوں، لیکن اس سال ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم اپنے اندر تبدیلی رونما کریں، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہوں، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہو سکیں۔ لہٰذا آپ نے اپنے ذہن میں کیا بٹھا کر جانا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے۔ اگر ایک شخص دن میں 5 مجلسیں سنتا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا سنا اور اس کو معلوم نہ ہو تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس ایک مجلس سے جو ہم نے سنی ہو، جس پر ہم نے عمل کیا، آپ کا ہدف خدا کی خوشنودی اور نصرت امام زمانہ ہونی چاہیے۔ مجلس میں آپ نے پہلے جانا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے حدیث قصہ سے نہیں جا سکتا، حدیث قصہ تلاوت سے آخر تک، اول تو ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث قصہ اور یا تلاوت سے لے کر عالم دین کے اختتام تک مجلس کو سنیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس وقت کی قلت ہے، تو وہ فرض کریں اگر 8 بجے عالم دین بیٹھتا ہے تو کم سے کم 7:30 بجے وہاں پر جا کر بیٹھے، اور پیچھے نہ بیٹھے کہ جلدی لنگر مل جائے گا، جلدی تبرک مل جائے گا، بلکہ آگے جا کر بیٹھے تاکہ جلدی اس کے تک بات پہنچے، اس تک جلدی بات پہنچے اور وہ جلدی سن سکے، جلدی وہ عمل کر سکے، جلدی وہ سیکھ سکے، جلدی وہ عمل کر سکے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آپ آگے جا کر بیٹھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے
ایک کاپی پینسل لے کر جانی ہے تاکہ آپ عالم دین کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر آپ عالم دین کی بات کو لکھیں گے تو آپ اس بات پر جلدی عمل کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ علم ایک ایسی طاقت ہے جو اڑتے ہوئے پرندے کو بھی قید کر لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے ایک بات سنی تو آپ نے فوراً اس کو لکھ لیا کاپی پر، وہ آپ نے اس کو قید کر لیا۔ اب وہ پرواز نہیں کر سکتی جب تک آپ کے پاس کاپی محفوظ ہے، بلکہ کبھی بھی وہ پرواز نہیں کر سکتی کیونکہ اس کاپی میں وہ ہمیشہ لکھی ہے۔ اگر آپ اس کو مٹا بھی دیں گے تو وہ صفحے قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اے پروردگار، یہاں پر اس نے یہ اچھی بات لکھی تھی لیکن یہ عمل نہیں کر سکا، لہٰذا اس نے اس کو مٹا دیا۔ صفحے گواہی دیں گے۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پیڈ پر ایک کاپی پر لکھیں تاکہ آپ عالم دین کی بات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ مجلس کے آخر پر جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کر کے جانا ہے؟ لائن بنا کر جانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ محرم الحرام کے اندر ایک بامعظم تنظیم، بامعظم عقائد رکھنے والے شیعیان حیدر کرار، اہل بیت کو ماننے والے لائن منظم بن کر جا رہے ہیں تاکہ انہیں سبق ملے۔ تبرک کے اندر چھینا جھپٹی نہیں کرنی، یعنی کہ یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے صرف اپنے حصے کا تبرک کرنا ہے تاکہ آپ دوسرے کا حق غصب نہ کریں۔ ویسے ہم کہتے ہیں کہ دشمنان سیدہ بی بی کے حق غصب کرنے والوں پر لعنت بے شمار، تو اس طرح ہم مولا کے ماننے والے ایک مومن کا حق غصب کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس کا گناہ ملے گا، ہم سے بھی اس کا سوال ہوگا۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لائن بنا کر جائیں، چھینا جھپٹی نہ کریں اور اپنے حصے پر قناعت کریں۔ اگر آپ کو غلطی سے بھی 2 دے دیے جائیں تو آپ فوراً واپس پکڑا دیں کہ اے مومن انسان، اے شخص، اے بانٹنے والے، مجھے میرا حصہ مل چکا ہے، یہ کسی اور دوسرے مومن بھائی کا حصہ ہے، آپ نے اس کو فوراً واپس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجلس کے اندر، مجلس کے اختتام پر آپ کو کسی مومن کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو آپ نے اس کو فوراً جیب میں ڈال کر گھر نہیں لے کر جانا، بلکہ آپ نے فوراً اسپیکر کے اندر اناؤنس کروانا ہے تاکہ اس مومن تک اس کی چیز پہنچ سکے۔ اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہو جائے مجلس میں تو آپ کیا سوچیں گے؟ کہ یہ وہی مولا کو ماننے والے ہیں، یہ وہی مولا کے مصائب پر گریہ کرنے والے ہیں، یہ وہی مجلس تھی جہاں پر میرا موبائل چوری ہوا۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً کوئی اور بھی ان باتوں پر عمل کرے گا، لہٰذا آپ نے خود عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کی جوتی کوئی پہن جاتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میری کوئی پہن گیا تو میں بھی کسی کی پہن جاتا ہوں، حساب برابر، ہرگز نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جوتی جب آپ پہنیں گے بغیر اجازت کے تو وہ آپ نے آگ پہن لی، وہ چیز آپ جہاں تک لے کر جائیں گے، جیسے گھڑی، جوتی، آپ جوتی جہاں تک پہن کر جائیں گے وہاں تک آپ اپنے ساتھ آگ کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ آپ کے لیے جوتی نہیں، وہ آگ ہے اور جہنم کی آگ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ اس طرح ہے کہ جس کو 70,000 مرتبہ بجھایا گیا تو دنیا کی آگ ہے، اور ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کرتے تو ہم آیا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ جوتی ہمارے لیے آگ ہے، وہ گھڑی ہمارے لیے آگ ہے، وہ انگوٹھی ہمارے لیے آگ ہے۔
وہ داغا ہمارے لیے آگ ہے. فوراً آپ نے اناؤنس کروانا ہے. اگر آپ کی جوتی کوئی پہن جائے تو آخر پر جب آخری بندہ نکلے تو پھر اگر کوئی جوتی بچی ہو تو آپ نے مسجد کی امام بارگاہ کی مجلس کی انتظامیہ سے اجازت لینی ہے کہ آیا کہ میں یہ جوتی پہن جاؤں، میری جوتی چوری ہو گئی. آپ نے وہ جوتی بھی آپ نے اجازت سے پہن کر جانی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ اب آپ نے پہن لیا تو وہ آپ کی ہو گئی. ہرگز نہیں. وہ جوتی آپ نے اگلے دن واپس لا کر رکھنی ہے کہ اے خدا یہ تیرے گھر کی چیز تھی، تیرے گھر میں نے واپس پہنچا دی، اور میں تجھ سے اس سے بہتر چیز کا طلبگار ہوں. آپ نے یہ دعا کرنی ہے. اور اگر مجلس میں یا امام بارگاہ میں یا محافل میں اگر چھوٹے بچے شور کریں تو آپ نے ان کو منع نہیں کرنا. آپ اگر انہیں منع کریں گے تو مزید شور پیدا ہوگا، اور یہ مجلس کے محفل کے اصولوں کے خلاف ہے. بلکہ ایک روایت سے ہے کہ اگر چھوٹے بچے جو بول نہیں سکتے اگر وہ شور کریں تو تم خوش ہو. کیوں خوش ہو؟ کہ تمہاری نسلوں تک دین پہنچ رہا ہے، کہ جب وہ بچہ پروان چڑھے گا، جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس وقت وہ بھی مجلس میں آئے گا. لیکن اگر تم اس کو منع کرو گے تو اس کے دل سے محبت مجلس، محبت اہل بیت، محبت امام بارگاہ، محبت خدا اس کے دل سے نکل جائے گی، اور اس کا سارا گناہ تمہیں ہوگا. لہٰذا آپ نے اس کو منع نہیں کرنا. لیکن اگر وہ بول رہا ہے اور آپ خاموش ہے تو اسے ایک درس ملے گا. کیا؟ کہ مجلس میں آ کر خاموش ہونا ہے. جب آپ خاموش ہوں گے تو جب وہ بڑا ہوگا تو وہ یہ سیکھے گا کہ مجلس میں آ کے خاموش ہونا ہے. لیکن اگر آپ بولیں گے تو اس کو درس ملے گا کہ مجلس میں آ کر بولنا ہے. اگر آپ کیک، بسکٹ، جوس وغیرہ کھائیں گے تو اس کو درس ملے گا کہ مجلس میں آ کے کیک، بسکٹ وغیرہ کھانا ہے. لیکن آپ خاموشی سے پینسل پیڈ لے کر لکھیں گے تو اس کو درس ملے گا کہ ان باتوں کو لکھنا ہے، عمل کرنا ہے. آپ اپنے بچوں کو ماتم پر بھیجیں اور ایک چیز سمجھا کر بھیجیں کہ آپ نے ادب و عزت و احترام سے وہاں پر جانا ہے، وہاں پر ماتم. ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا. اگر آپ دھکا دیں گے، اگر آپ باتیں کریں گے ماتم کے دوران، اگر آپ آپس میں لڑائیاں کریں گے تو آپ یہ کام کریں گے تو اس سے دوسروں کو درس نہیں ملے گا. اس سے دوسروں کو درس نہیں ملے گا، بلکہ دوسرے کیا سوچیں گے؟ دوسرے یہ سوچیں گے کہ یہ بہت ہی گندے لوگ ہیں. اہل بیت تو بہت ہی مہذب تھے، ایمانت دار تھے، ادب و احترام کرنے والے تھے، عزت کرنے والے تھے. ہماری وجہ سے ان اہل بیت کی توہین ہوگی. لہٰذا آپ نے بہت ہی باادب طریقے سے، بہت ہی باعمل طریقے سے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے جانا ہے تاکہ دنیا کو درس ملے کربلا کا. ہم نعرے لگاتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا. لیکن کربلا کیا تھی؟ کربلا تھی عزت کا نام، کربلا تھی احساس کا نام، کربلا تھی نماز کا نام. لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. کربلا تھی قرآن کا نام، لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. یعنی ہم امام کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں. امام نے اپنا سر کٹوا دیا، سر نیزہ بھی ان کے لبوں پر قرآن جاری رہا، اور ہم اسی قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، اسی قرآن کو باوضو ہو کر نہیں پڑھتے، وہی نماز نہیں پڑھتے جس میں امام نے سر کٹوا دیا، وہی نماز ہم نہیں پڑھتے.
لہٰذا آپ اپنے بچوں کو جب ماتم پر بھیجیں انہیں سمجھائیں کہ اے میرے بیٹے تم نے ماتم اس طرح کرنا ہے کہ تم یزید کے منہ پر تماچا لگا رہے ہو۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم نے آج جو پڑھا سمجھا سیکھا، پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حقیقی معنوں میں مجلس کو سننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کو اور نماز کو با اخلاص طریقے سے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے مالک ہمیں یہ مجلسیں سیکھ کر، ہمیں یہ مجلسیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اپنے وقت کی امام کی نصرت کے لیے تیار ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔